افغانستان کی کیا صورتحال رہی ہے اس ہفتے میں یا ان کچھ دنوں میں؟ اگر آپ طالبان کا پچھلا دور دیکھیں تو بارڈر لائن کا کوئی جھگڑا نہیں تھا. اگر آپ کے یہاں OIC کا اجلاس ہوتا ہے تو وہ بھی اس لیے نہیں ہوتا کہ افغانستان کی مدد کی جائے, افغانستان کے ساتھ کھڑا ہوا جائے, اسے تسلیم کیا جائے. ریسنٹلی کیا حالات ہے کشمیر میں اور انڈیا کتنا ظلم و ستم ابھی تک جاری کیے رکھے؟ اس بارے میں تو ان کے ظلم و ستم کے بارے میں بتانے کے لیے تو الفاظ ہی ختم ہو چکے ہیں. فرسٹریشن یہی ہے کہ انڈین آرمی کو بھی اس بات کا پتا ہے کہ وہ غلط کر رہے ہیں. اس کے نتیجے میں وہاں پہ خودکشی کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے. کہ یقینی طور پر انڈیا انسانیت سوز جرائم میں ملوث ہے. روس اور یوکرائن جو ہے ان میں بھی کشیدگیاں بڑھتی نظر آ رہی ہیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ اب یورپ جو ہے وہ بھی اس میں شامل ہو چکا ہے. تو اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ یورپ جو ہے وہ اس معاملے میں روس کو کچھ مراحت دینے کو بھی تیار ہے, کچھ ڈھیل دینے کو تیار ہے کہ تم یوکرین کے معاملے کے اوپر آنکھیں بند کر لو, ہم تمہیں یہ مراحت دے سکتے ہیں. تو روس اسے اپنی بقا کی جنگ سمجھتا ہے, اس لیے وہ نیٹو کی توسیع کو بھی برداشت نہیں کرتا. نیٹو کی توسیع کو وہ مغربی ممالک کا جارحانہ قدم قرار دیتا ہے. فلسطین جس پہ اسرائیلی عرصہ دراز سے قبضہ کیے ہوئے ہیں ان پہ ظلم و ستم کرتے جا رہے ہیں. گزشتہ دنوں میں وہاں کے کیا حالات رہے ہیں؟ جب سے ہمارے کچھ لیڈنگ مسلم ممالک نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہے, در حقیقت انہوں نے اس کے موقف کو شہ دی ہے, اسے تقویت دی ہے کہ تم جتنا مرضی ظلم و ستم کر لو, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں ڈاکٹر ماجد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ڈے ٹو ٹاک. ناظرین, آج ہم بات کریں گے کرنٹ افیئرس پہ کہ حالیہ دنوں میں کیا کیا واقعات رونما ہوئے ہیں دنیا بھر میں. اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عارف صدیقی صاحب. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب, کرنٹ افیئرس پہ بات کریں گے. سب سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گا افغانستان کی صورتحال, کہ افغانستان کی کیا صورتحال رہی ہے اس ہفتے میں یا ان کچھ دنوں میں؟ ڈاکٹر صاحب, سب سے پہلے تو ہم پاکستان اور افغانستان کی جو بارڈر لائن ہے اس کے اگر ڈسکس کریں تو یہ معاملات اچھے نہیں جا رہے. اگر آپ طالبان کا پچھلا دور دیکھیں تو بارڈر لائن کا کوئی جھگڑا نہیں تھا, بلکہ وہ سب سے سیف بارڈر ہمارا افغان بارڈر سمجھا جاتا تھا, کیونکہ ہمارے اپنے طالبان بھائی وہاں موجود تھے. لیکن اس گورنمنٹ کے آنے کے بعد, یعنی طالبان گورنمنٹ کے آنے کے بعد, اس دفعہ معاملات کسی اور نہج پر جا رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے یہاں پر جھگڑا بھی ہوا ہے, انہوں نے باڑ بھی اتار لی, باڑ اتار کر لے بھی گئے, فوجیوں کے ساتھ بدتمیزی بھی ہوئی, ایک دوسرے کے ساتھ تو تکرار بھی ہوئی. یہ تمام چیزیں, یہ تمام علامات کسی اچھی خبر کی نشاندہی نہیں کرتی. دیکھیں, دشمن پہلے سے یہ چاہتا ہے کہ کسی بھی طرح پاکستان اور افغانستان کے درمیان جھگڑا, منافرت, نفرت کی آگ بھڑکائی جائے. انہیں پتہ ہے کہ اگر یہ دونوں ملک اکٹھے ہو گئے تو ان کا یہ بارڈر سیف ہو جائے گا, انڈیا کی شامت آ جائے گی. انڈیا کی وہاں پر بے شمار انویسٹمنٹ ہے, وہ اپنی پراکسیز کے ساتھ افغانستان کو پاکستان کے خلاف استعمال کرنا چاہتا ہے. تو اس میں پہلے انہوں نے کیا کہ یہاں سے ٹرک گئے ہیں کہ فروٹ وغیرہ لے کے, سامان لے کے, اسے جھنڈا اتروا لیا پاکستان کا. بعد میں پتہ چلا کہ وہ افغان طالبان نہیں تھے, وہ کہ پرائیویٹ گینگ تھا. ان سے پھر معافی بھی منگوائی گئی, انہیں سرزنش بھی کی گئی. وہ معاملہ بھی ٹھنڈا نہیں ہوا تو یہ معاملہ شروع ہو گیا. تو آئی تھنک کہ دونوں طرف کو تھوڑی لچک کا مظاہرہ کرنا چاہیے. بین الاقوامی سرحد کو بے شک وہ ہمارا برادر ملک ہے یا ہم اس کے برادر ملک ہیں, لیکن یہ جو سرحد کا معاملہ ہے اسے بڑا انٹیلیجنٹلی کچھ لوگ, کچھ دو باہمی تفہیم کے ساتھ حل کر لینا چاہیے, ورنہ ان دو ملکوں میں ایک لا یعنی جنگ چھڑ جائے گی. ایک تو میں چاہوں گا کہ دونوں ممالک کی جو حکومتیں ہیں, ان کے وزرائے خارجہ ہیں, اس معاملے کو وائزلی ہینڈل کریں. نمبر 2, افغانستان کا جو دوسرا سٹیپ کی بات کریں گے وہ افغانستان کا استحکام ہے. تو جس طرح گزشتہ کئی مہینوں سے جب سے طالبان کی حکومت آئی ہے, عالمی طاقتیں کسی بھی صورت یہ نہیں چاہتیں کہ افغانستان میں امن قائم ہو. اس کے لیے وہ مسلسل کوششیں کر رہی ہیں, پابندیاں لگا رہی ہیں, افغانستان میں خوراک کا بحران پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں, ادویات کا بحران پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. ان کی مکمل کوشش ہے کہ کوئی ایسا انسانی المیہ وہاں پر جنم لے جس کے نتیجے میں عوام اس المیے کا ذمہ دار طالبان حکومت کو قرار دیں اور امریکہ اور نیٹو کے اعمال کو درست کہنے لگیں. بالکل ویسے ہی جیسے آج بھی ہمارے ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں انگریز بہادر بڑا اچھا تھا, وہ کہتے ہیں انگریز کا دور بہت اچھا تھا, انہیں آزادی کی نعمت کی قدر نہیں ہو پا رہی, تو چاہتے ہیں کہ افغانستان میں ایسی سچویشن پیدا ہو جائے. لیکن اس میں جو ویسٹ نے کرنا ہے وہ تو ان کا ظاہر ہے کہ حصہ ہے پلاننگ کا. افسوس مسلمان ممالک کے اوپر ہے کہ بجائے اس کے کہ یہ اس کے ساتھ کھڑے ہوتے, بجائے اس کے اس کی شوئی کرتے, اس کا سہارا بنتے, اس مشکل وقت میں اس کے کام آتے, یہ سب کے سب اسے اور زیادہ ٹائٹ کرنے کے چکر میں ہیں. اگر آپ کے یہاں OIC کا اجلاس ہوتا ہے تو وہ بھی اس لیے نہیں ہوتا کہ افغانستان کی مدد کی جائے, افغانستان کے ساتھ کھڑا ہوا جائے, اسے تسلیم کیا جائے. وہ اس لیے ہوتی ہے کہ امریکہ کے ادھورے مطالبات جو وہ نہیں منوا سکا, اب وہ OIC کا پلیٹ فارم سے ان سے منوا لیے جائیں. اور تیسری طرف امریکہ اور یورپ اس وقت وہ تھوڑی سی پابندیاں نرم کرنے کا سوچ رہے ہیں. وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ تھوڑی سی پابندیاں نرم کی جائیں تاکہ انہیں سانس لینے کا موقع ملے اور پھر انہیں اپنی شرائط پر جھکایا جا سکے. اگر یہ نظام چلانا چاہتے ہیں اور انہیں اس نظام کو چلانے کے لیے مغرب کے آگے جھکنا پڑتا ہے, اس کا مطلب ہے مغرب ایک مرتبہ پھر یہ بات ثابت کر دیتا ہے کہ اسلامی نظام ایگزسٹ نہیں کرتا.
تم نے فتوحات حاصل کر بھی لی مگر تمہیں نظام چلانے کے لیے, حکومت چلانے کے لیے تمہارے پاس کوئی ایسا لائحہ عمل نہیں تھا کہ تم اسے چلا سکتے, تم پھر ہمارے ہی محتاج ہو گئے ہو. تو یہ وہ ٹائم تھا کہ مسلمان ممالک کو چاہیے تھا کہ افغانیوں کی ہیلپ کرتے, مگر انہوں نے ہیلپ کرنے کی وجہ سے منہ موڑ لیا. بالکل ڈاکٹر صاحب, ایسے یہ ہمیں جو ہے نا مسلمان ممالک جتنے بھی ان سب کو مل کر رہنا چاہیے, اور پاکستان افغانستان کا بارڈر کا اپنا مسئلہ سالو کر لیتے ہیں تو نو ڈاؤٹ ایک بہت ہی جو ہے نا اسٹرانگ کمبینیشن ہوگا جو کہ باقی ہمارے دشمن ممالک ہیں ان کے لیے بالکل اسٹرانگ کمبینیشن, خاص طور پر انڈیا کے لیے یہ ایک الارمنگ سچویشن ہو جائے گی. اور ویسٹ اور مغرب یہی چاہتا ہے کہ کسی طرح سے انڈیا کو افغانستان کے قریب کیا جائے اور پاکستان کو افغانستان سے دور کیا جائے. اب ان دونوں ممالک ایفغانستان اور پاکستان کو چاہیے کہ ایسی حکمت عملی مرتب کریں کہ انڈیا اس میں نہ کود پڑے. انڈیا کی آپ نے بات کی تو کشمیر پہ ہی بات کر لیتے ہیں. کشمیر جو کہ شروع وقت سے ہی جو ہے نا انڈیا کے انڈر رہا ہے اور مصیبتوں میں گھرا رہا ہے, یہ تو ہر کوئی جانتا ہے. ابھی ریسنٹلی میں جاننا چاہوں گا آپ سے, ہماری جو ویورز ہیں ان کو بتائیے کہ ریسنٹلی کیا حالات ہے کشمیر میں اور انڈیا کتنا ظلم و ستم ابھی تک جاری کیے رکھا ہے. دیکھیں اس بارے میں تو ان کے ظلم و ستم کے بارے میں بتانے کے لیے تو الفاظ ہی ختم ہو چکے ہیں. ہم نے اتنے پروگرام کیے ہیں اس کے اوپر, اتنے ٹاک شوز کیے ہیں, اتنی ڈیبیٹس کی ہیں, لوگوں کو بتایا ہے کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے. وہ انسانیت سوز مظالم جنہیں بیان کرتے ہوئے زبان لڑکھڑا جاتی ہے, اور اوپر سے ظلم یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ مارتے بھی ہیں, بولنے بھی نہیں دیتے. اگر آپ ان کے مظالم کے خلاف بولتے ہیں, ان کے ولنز کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ان لوگوں نے یہ قتل عام کیا تھا, یا کشمیریوں کے ہیروز کی بات کرتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے سر اٹھا کے جینے کا فیصلہ کیا, تو آپ کی پیجز بلاک کر دیے جاتے ہیں, آپ کے چینلز بلاک کر دیے جاتے ہیں, آپ کو کمیونٹی سٹینڈرڈز کی فالس گائیڈ لائنز کے تحت بلاک کر دیا جاتا ہے. یہ سارا کچھ ہے. لیکن جب آپ ظلم کر رہے ہوتے ہیں تو آپ خود بھی امن اور سکون سے نہیں رہ سکتے. اس کے نتیجے میں آپ ایسی خبریں بھی دیکھتے ہیں, اگر آپ انڈین چینلز کو وزٹ کریں, کہ وہاں پر بھارتی فوجی جو کشمیر میں ظلم و ستم کا بازار گرم کیے ہوئے ہیں, وہ خود بھی چین کی نیند نہیں سو سکتے. کبھی کبھار ایسی خبریں لیک ہو جاتی ہیں کہ فلانے بھارتی آفیسر نے یا فلانے بھارتی سولجر نے خودکشی کر لی. اور خودکشی کیوں کی؟ فرسٹریشن کیا تھی؟ گن تمہارے پاس ہے, اسلحہ تمہارے پاس ہے, ان معصوموں پر تم ظلم کر رہے ہو, تمہارے آگے سے بندوق اٹھانے والا بھی کوئی نہیں. ایک تو ہے کہ آپ کی بہادری کا, آپ کی دلیری کا پتہ جب چلتا ہے جب آپ کے سامنے بھی جواب دینے والا ہو. آپ ابھی نندن کو لے لیں, جب وہ آتا ہے بہادری دکھانے کے لیے تو جواب سے پتہ لگتا ہے کہ وہ کتنا بہادر تھا. وہ گھس کے مارنے کی جو بات کرتے ہیں, جب اندر گھستے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ غلط جگہ پر آ گئے تھے. ایک تو وہ پلیس ہوتی ہے. لیکن کشمیر ان کے لیے وہ پلیس ہے جہاں پر سامنے سے کوئی ہتھیار ہی نہیں اٹھاتا. عورتوں کی آہو بکا ہے, بچوں کی گریہ زاری ہے, مظلوموں کو وہ اٹھا اٹھا کے جیلوں میں ڈال رہے ہیں, کئی لوگ ناکارہ کر دیے, کوئی آگے سے بول بھی نہیں رہا. اس کے باوجود کیا فرسٹریشن ہے؟ فرسٹریشن یہی ہے کہ انڈین آرمی کو بھی اس بات کا پتہ ہے کہ وہ غلط کر رہے ہیں. اس کے نتیجے میں وہاں پہ خودکشی کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے. دوسری طرف انڈین آرمی وہاں انگیج ہے, لیکن چین کے ساتھ ان کے معاملات خراب سے خراب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں. اب اگر ان کی آرمی یہاں انگیج رہے گی تو چائنا کو یہ اپنا ریئل اسٹرینتھ جو ہے وہ نہیں دکھا سکیں گے. یہ بھی انڈیا کے لیے ایک بڑا پرابلم بنا ہوا ہے. لیکن انڈیا چین سے تجارت بھی ختم نہیں کر سکتا. پاکستان کو دھمکی دے سکتا ہے, سری لنکا کو دھمکی دے سکتا ہے, بنگال کو تھریٹ کر سکتا ہے, لیکن انڈینز کی بہت ساری ضروریات چین سستے داموں پوری کرتا ہے. تو اب چائنا کے ساتھ وہ تجارتی بائک آؤٹ کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے, تو وہ ایک بری طرح سے وہ پھنس گیا ہے. اور اگر اس سٹیپ کو تھوڑا آگے لے کے چلے تو آپ حیران ہوں گے کہ لندن میں ایک لا فرم ہے, اس نے برطانوی پولیس کو درخواست دی ہے جس میں انڈیا کے زیر اہتمام مبینہ جنگی جرائم کے میں ملوث ہونے پر انڈین آرمی چیف کو اور انڈین گورنمنٹ کے کچھ عہدیداروں کو باقاعدہ نامزد کیا گیا ہے کہ ان کی تفتیش کی جائے. اور یہ بھی انڈیا کے چہرے پر ایک بہت ہی بدنما داغ لگ چکا ہے, کیونکہ ان حکومتی عہدیداروں کو اور انڈین آرمی چیف کو کٹہرے میں لانے کی بات ہو رہی ہے, بین الاقوامی فورم پر یہ بات کی جا رہی ہے. تو آئی تھنک دس از ٹائم کہ انڈیا دوبارہ سے اپنے اعمال کے اوپر سوچے, ان ایکشنز کے اوپر سوچے جو وہ ناروا طور پر کشمیریوں کے اوپر روا رکھے ہوئے ہیں. اس کے نتیجے میں اس کی اپنی گڈ ول بھی خراب ہو رہی ہے, اور کشمیریوں کو وہ تسخیر نہیں کر سکا, اور شاید آنے والے 1000 سال میں بھی وہ نہیں کر سکے گا. ڈاکٹر صاحب آپ نے جو بات کی نا کہ انڈین آرمی چیف پر مقدمہ درج کرنے والی, تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ سٹوری کیا تھی؟ انڈیا نے بین الاقوامی ممالک لندن پولیس سے ہی کیوں جو ہے ہیلپ مانگی ہے, خود کیوں نہیں کیا انہوں نے؟ وہ انڈین لا فرم نہیں ہے, سٹوک وائٹ نامی ایک لا فرم ہے برطانیہ کی, سٹوک وائٹ نامی فرم ہے. انہوں نے کچھ شواہد اکٹھے کیے ہیں, کوئی دستاویزات اکٹھی کی ہیں, کوئی تصاویر اکٹھی کی ہیں, ان کی روشنی میں انہوں نے انٹرنیشنل جوڈکشن کے تحت ان پر مقدمہ دائر کیا ہے کہ تم لوگ برطانیہ انڈیا میں انسانیت سوز سلوک دیگر قومیتوں کے ساتھ روا رکھے ہوئے ہو, جس میں مسلمان بھی شامل ہیں, جس میں سکھ بھی شامل ہیں, جس میں حتیٰ کہ عیسائی بھی شامل ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ جب تم ان قومیتوں کے ساتھ یہ سلوک روا رکھے ہوئے ہو تو پھر کشمیر میں جو تم کچھ کر رہے ہو کہ وہ کتنا زیادہ اہم ہوگا.
پھر ان لوگوں نے باقاعدہ وہاں پہ سروے کیے ہیں, ان کی ٹیم وہاں پر گئی ہے, انہوں نے لوگوں سے ملاقاتیں کی ہیں, ان کے ویڈیو جو انہوں نے موبائلز کے ذریعے بنائی ہیں انہیں دیکھا ہے اور اپنے پاس موجود شواہد کو ان ویڈیوز کے ساتھ کمپیئر کیا ہے, اور اس کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یقینی طور پر انڈیا انسانیت سوز جرائم میں ملوث ہے, اور اس میں جو وہ تمام قومیتیں, وہ تمام اقلیتیں جو بھارتی نظام کو پسند نہیں ہیں, بھارتی برہمن مزاج کے خلاف ہیں, انہیں کچلنے کے لیے جائز ناجائز تمام طرح کی کوششیں کر رہے ہیں. یہ جو رپورٹ پیش کی گئی ہے یہ 2020 اور 2021 کے درمیان جو واقعات ہوئے ہیں ان کے اوپر کی گئی ہے, اور اس میں تقریباً 2000 کے قریب شہادتیں پیش کی گئی ہیں, 2000 شہادتیں پیش کی گئی ہیں. تو وہ شہادتیں ایسی ہیں کہ جنہیں جھٹلایا نہیں جا سکتا, تو یہ انڈیا کو اسے فیس کرنا پڑے گا. بالکل. ایسے ڈاکٹر صاحب افغانستان ایران کے تعلقات جو ہے نا وہ بہتر ہو رہے ہیں, اور اس طرح سے ایران عرب ممالک جو ہیں ان سے بھی تعلقات میں بہتری آ رہی ہے. اس پہ تھوڑا سا بتائیے کہ یہ بہتری کی طرف جو جا رہے ہیں ان میں کیا کوئی مشکلات حائل ہونے والی ہیں یا یہ اور اچھائی کی طرف جائیں گے؟ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت حیران کن طور پر ایران میں اور افغان طالبان کے درمیان بیٹر ریلیشن شپس ڈیولپ ہو رہے ہیں. اگر آپ پریویسلی دیکھیں طالبان کے پچھلے دور میں وادی پنجشیر جو شرپسندی کا گڑھ بنا رہا, اس کے پیچھے طالبان نہیں, اس کے پیچھے ایران تھا. ایران وہاں پہ موجود شیعہ کمیونٹی کو مسلسل انسٹیگیٹ کرتا رہتا, انہیں اسلحہ فراہم کرتا, معاونت فراہم کرتا, انہیں راستے دیتا, جس کے نتیجے میں وہ طالبان حکومت کے ناک میں دم کیے رکھتے. مگر یہ حکومت جب آئی ہے تو ڈیفرنٹ سچویشن سامنے آئی. آپ کو یاد ہوگا گزشتہ دنوں ان دونوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ بھی ہوا, ہلکی پھلکی بمباری بھی ہوئی, مگر اس کے بعد دونوں نے اسے غلط فہمی کا نتیجہ قرار دے کر معاملے کو رفع دفع کر دیا. اگر آپ ایران کو دیکھیں تو ایران کی جو ذرائع ابلاغ ہیں وہ بھی طالبان کے بارے میں نرم گوشہ پیدا کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. حالانکہ پہلے وہ ان کے خلاف نفرت پھیلاتے تھے, انہیں بطور دشمن پیش کرتے تھے, مگر اب سچویشن حیران کن طور پر پہلے سے ریورس ہے. ان کے 2 چینلز نے تو خاص طور پر طالبان رہنماؤں کے انٹرویوز اپنے ٹی وی چینلز پر نشر کیے ہیں, جس میں ان طالبان رہنماؤں کو اس بات کا پورا موقع فراہم کیا گیا کہ وہ ایران میں رہنے والوں کو بتائیں کہ ہم ایران عوام کے مخالف نہیں ہیں, ہم ایران عوام سے نفرت نہیں کرتے, ہم آپس میں دوستانہ تعلقات قائم کر سکتے ہیں. ایران کی طرف سے یہ سٹیپ بڑا حیران کن ہے, کیونکہ پریویس ہسٹری میں ایران کی حکومت کی طالبان حکومت کے ساتھ بہت سخت قسم کی, شدید قسم کی ٹسل تھی, مگر یہ ان کا رویہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. اور اس میں نا ایران کے 2 اخبار ہیں, کیہان اور ایک جوان, یہ دونوں ان کے انتہا پسند جو ایرانی ہیں ان کے نمائندہ اخبار ہیں. ایک پاسداران انقلاب کا ہے, ایک ان کے لیڈر غالباً وہ آیت اللہ آمنہ خی غالباً یہ نام ہے, میرے ذہن سے نام سکپ ہو رہا ہے, تو ان کا حامی اخبار سمجھا جاتا ہے. انہوں نے باقاعدہ طالبان کے مکمل قبضے سے پہلے ہی اس طرح کی خبریں, اس طرح کے تبصرے, اس طرح کے تجزیے پیش کرنے شروع کر دیے تھے, جن میں بتایا جا رہا تھا کہ طالبان شدت پسند نہیں رہے, طالبان کے دور میں یا ابھی بھی جو کچھ پرابلمز پیدا ہو رہی ہیں وہ طالبان کی پیدا کردہ نہیں ہے, وہ امریکہ کی پیدا کردہ ہیں. اب ہم اگر دیکھیں گے یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے, تو ایک وجہ تو یہی ہے کہ یہ خطہ ایک نئے بلاک بننے کی طرف جا رہا ہے. اس میں ان دونوں ممالک کو اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ ہمیں اگر اس بلاک میں رہنا ہے تو آپس کی دشمنی کو پس پش ڈال کر بڑے دشمنوں کے خلاف کھڑے ہونا پڑے گا. دوسرا, اس وقت افغانستان کو تجارت کی ضرورت ہے. افغانستان کو اپنی اکانومی کو بہتر بنانے کے لیے تمام پڑوسیوں کے ساتھ بہتر تعلقات کی ضرورت ہے, اور تو اور وہ انڈیا کو بھی کہہ رہا ہے کہ اگر تم امن و امان سے رہو تو ہم تمہارے ساتھ بھی معاملات کو آگے لے کر چلنے کے لیے تیار ہیں. تو ایران کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے. تو اس میں اب ایران بھی پازیٹیولی اچھے تعلقات بنانے کی کوشش کر رہا ہے. اب اس کے پس پردہ کیا ہے فی الحال اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے, اور افغان طالبان نے بھی اس میں پازیٹیو گیسچر اپنا شو کیا ہے. تو آئی ہوپ کہ اگر یہ دونوں ممالک آپس کی تصل بازی بند کر دیں, ایک دوسرے کے معاملات میں دخل اندازی بند کر دیں, تو یہ خطہ امن کا شکار ہو جاتا ہے, امن کا گہوارہ بن سکتا ہے. لیکن اس میں ایک اور حیران کن بات یہ ہے کہ ایک طرف تو یہ چل رہا ہے, دوسری طرف ایران مطالبہ کرتا ہے غیر قانونی, غیر اخلاقی مطالبہ کہ ہم طالبان حکومت کو اس وقت تک مکمل طور پر تسلیم نہیں کریں گے جب تک وہ تمام گروہوں کو, خصوصاً ازبکس جو ہیں, جو شیعہ وہاں کے گروپس ہیں, انہیں حکومت میں نمائندگی نہیں دیتا. اور دوسری جانب سے افغان طالبان کے وزیر جو ہیں وہ انہیں کہتے ہیں کہ پہلے تم اپنی پارلیمنٹ میں دکھاؤ کہ کون سا سنی پارلیمنٹ کا ممبر ہے, تو ہمارے معاملات میں تمہاری مداخلت ہمارے لیے ناقابل قبول ہوگی. تو ایک طرف یہ ان کی چپکلش بھی چل رہی ہے, اور دوسری طرف تجارتی راستہ بحال کرنے کے لیے بھی کوشش ہو رہی ہے, اور افغان عوام کو, افغان لیڈرز کو ایرانی عوام میں قابل قبول بنانے کے لیے کوشش بھی ہو رہی ہے. آئندہ چند مہینوں میں صورتحال واضح ہو جائے گی کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھنے جا رہا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ اس تعلق کو خراب کرنے کی کوشش بھی کی جائے گی؟ جی 100% کی جائے گی. پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان کسی کے ساتھ بھی, حتیٰ کہ ہمارا چلو وہ ایک شیعہ سٹیٹ ہے, افغان طالبان جو ہے وہ ایک سنی سٹیٹ ہے, اسے ایک طرف رکھ دیں, پاکستان ایک مسلم سٹیٹ ہے, اور چائنا اس کا کسی بھی ریلیجن سے کوئی تعلق نہیں ہے,
मगर पाकिस्तान के चाइना के साथ भी ताल्लुकात उन्हें कबूल नहीं है। वो कोशिश की जाती है कि पाकिस्तान के चाइना के साथ ताल्लुकात ख़राब हो जाएं। तो मुस्लिम कंट्री पूरी दुनिया में कहीं पर भी मौजूद हो, अगर वो अपने किसी भी पड़ोसी के साथ ऐसा ताल्लुक बनाने की कोशिश करे जिसके नतीजे में उसे इस्तेहकाम मिल सकता हो, तो आलम कुफर को ये कतन गवारा नहीं होता। तो यहाँ पर भी ये मामला बार बार हमारे सामने आएगा। डॉक्टर साहब, मेरा आपसे अगला सवाल, ईरान और सऊदी अरब के जो ताल्लुकात हैं वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, तो आप इसको आलम इस्लाम के तनाजुर में किस तरह से देखते हैं? जी डॉक्टर साहब, आप ठीक कह रहे हैं। गुज़िश्ता कई सालों से सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात के ऊपर जो बर्फ़ जमी हुई थी, हालिया दिनों में वो बर्फ़ पिघलती नज़र आ रही है। दोनों ममालिक के मंदूबीन गालिबन अब तक 4 मरतबा बगदाद में और 1 मरतबा अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म पर एक दूसरे के साथ गुफ्तगू कर चुके हैं, हाथ मिला चुके हैं। थोड़ा पीछे जाएँ, 2016 में एक ईरानी शिया मुबल्लिग गालिबन आयतुल्लाह नमर उसका नाम था, उसे सऊदी अरब ने फांसी की सज़ा दी थी। उस फांसी की सज़ा देने के रद्द अमल में ईरान में मौजूद सऊदी सफारत खाने पर ईरानियों ने हमला कर दिया था, जिसके नतीजे में रियाज ने वहाँ से अपना सफारत खाना ख़त्म कर दिया था। फिर ये मामला यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ, उसके आसपास जितने भी ममालिक हैं, शाम हो गया, उसके आसपास दूसरे ममालिक हैं, वहाँ इन दोनों ममालिक ने अपनी अपनी प्रॉक्सीज छेड़ रखी थी और दोनों एक दूसरे के ख़िलाफ़ बहुत शदीद किस्म का कीना रखते थे। लेकिन हालिया दिनों में बर्फ़ पिघल रही है और अगर आप मोहम्मद बिन सलमान का बयान देखें जिसमें उसने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी एतमाद का बढ़ना एक खुशाइन बात है, तो ये बताता है कि शायद दोनों ममालिक इस वक्त एक दूसरे के करीब आने को बेहतर हिकमत अमली समझ रहे हैं। इसमें ईरान के लिए भी बहुत फ़ायदा है। इस वक्त ईरान की मईशत इंतहाई बुरी हालत में है, वो जितना मर्जी इसे कवर करने की कोशिश करें, बट दिस इज़ अ फैक्ट कि उनकी इकानमी इस वक्त क्रैश होने के करीब है। हम पाकिस्तान की इकानमी को रोते हैं तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान की इकानमी शायद उनसे भी बदतर हो, मगर इस वक्त बात चूँकि हम ईरान और सऊदी अरब की कर रहे हैं, तो ईरान की इकानमी को सहारा देने के लिए भी किसी एक ऐसे मुल्क की ज़रूरत है जिसके साथ वो तजारत कर सकें, जिसके साथ वो लेन देन कर सकें, जो उन्हें सपोर्ट कर सके। तो यहाँ पर सऊदी अरब ईरान की मईशत को सहारा देने में भी उनकी मदद कर सकता है। और सऊदी अरब अगर देखें तो मशरक़ वस्ता का सबसे बड़ा, सबसे बाअसर और सबसे ज़्यादा वसाइल रखने वाला मुल्क है। तो अगर मशरक़ वस्ता का ये मुल्क ईरान के साथ बेहतर ताल्लुकात रखता है और ये दोनों ममालिक एक दूसरे की डोमेन में मदाखलत करना बंद कर देते हैं, तो शायद ये पूरे के पूरे आलम इस्लाम के लिए एक अच्छा साइन हो। डॉक्टर साहब, सऊदी अरब, अफ़गानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान, मतलब तमाम ममालिक जो मुस्लिम ममालिक एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, इनके हालात बेहतर होते नज़र आ रहे हैं। आप समझते हैं कि 2022 जो है, इसका मतलब कि तमाम मुस्लिम ममालिक के लिए बेहतर साबित हो रहा है? इसमें थोड़ा सी गुंजाइश पैदा करें हम। पहली बात तो ये कि हमने जो कहा कि ये मुस्लिम ममालिक हैं, उनमें से कुछ ममालिक दूसरे ममालिक को मुस्लिम मुल्क नहीं मानते और दूसरे को मुस्लिम मुल्क नहीं मानते। वो एक मजबूरन रियासती मुआहदा कर रहे हैं, अदरवाइज एक दूसरे के खिलाफ बहुत ज़्यादा उनके अंदर बुग़्ज़ भरा है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप अफ़गानिस्तान की बात करें, देखें कि 57 इस्लामी ममालिक यहाँ पर जमा होते हैं, मगर वो अफ़गानिस्तान के हक़ के लिए बात नहीं करते, वो अफ़गानिस्तान से अमेरिका की बात मनवाने के लिए बात करते हैं। अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान ने इस बात का क्रेडिट लेने की कोशिश की कि हमने 57 ममालिक के वज़ारे ख़ारजा का इजलास यहाँ पर बुलाया, अफ़गान मसले पर दुनिया को इकट्ठा किया, मगर आपने डिमांड्स क्या की, उन डिमांड्स को सामने रखते हुए तो ये क्रेडिट नहीं लगता, ये तो शायद अफ़गानियों के पुश्त में एक और छुरा घोंपना लगता है। अगर सऊदी अरब की बात करें तो सऊदी अरब प्लेड वेरी वेल, लेकिन अगर आप कुआलालंपुर समिट कॉन्फ्रेंस में देखें तो उसने जिस तरीके से अपना प्रेशर डलवा कर लोगों को पीछे किया, मुस्लिम ममालिक को पीछे किया, वो भी तारीख का हिस्सा है। तो मेरा ख्याल है कि ये तमाम की तमाम रियासतें आलम इस्लाम के लिए या उम्मा के लिए काम नहीं कर रही। ये तमाम की तमाम रियासतें अपने मफादात के लिए काम कर रही हैं। हर रियासत अपने आप को मजबूत बनाने के लिए, अपने इक़्तिदार को दुआम बख्शने के लिए, अपनी बालादस्ती कायम करने के लिए काम कर रही है, ना कि उम्मत मुस्लिमा के लिए। लेकिन इस सारे एनालिसिस के बाद दुआ ये है कि मेरा एनालिसिस गलत हो। चलिए, आमीन। आमीन कहें। अच्छा डॉक्टर साहब, रूस और यूक्रेन जो है उनमें भी कशीदगियाँ बढ़ती नज़र आ रही हैं और मज़े की बात यह है कि अब यूरोप जो है वो भी उसमें शामिल हो चुका है। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं और ये सारा मामला क्यों है, उनकी कशीदगी क्यों बढ़ रही है और यूरोप का इसमें क्या किरदार है? जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि रूस की यूक्रेन के ख़िलाफ़ जारहियत का ख़दशा जिसका जिक्र किया जा रहा है वो बार बार बढ़ क्यों रहा है, और रूस जो 1 लाख की फ़ौजों के साथ यूक्रेन की सरहद पर फ़ौजी मशक़ें कर रहा है, क्या वो जंग के नुक्ता नज़र से कर रहा है या सिर्फ धमकाना और प्रेशर बिल्ड करना उसका मकसद है? अगर हम उनकी ज़ुबान से सुने, सफारती ज़ुबान से सुने, तो वो रूस कह रहा है कि ये सिर्फ जंगी मशक़ें हैं, हमारा यूक्रेन के ऊपर हमला करने का किसी किस्म का कोई इरादा नहीं है, मगर 1 लाख आर्मी के साथ वहाँ पर मशक़ें करना एक वाज़ेह पैगाम है कि अगर तुमने हमारे मफादात के ख़िलाफ़ कुछ काम किया तो तुम्हें इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। दूसरी तरफ यूरोप जो है वो इस मामले में रूस को कुछ मराहत देने को भी तैयार है, कुछ ढील देने को तैयार है कि तुम यूक्रेन के मामले के ऊपर
آنکھیں بند کر لو, ہم تمہیں یہ امراض دے سکتے ہیں. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ روس اپنی بقا کے معاملے میں کسی قسم کی چھوٹ لے کر یوکرین کو سپیئر نہیں کرے گا. اگر اسے اپنی بقا کا مسئلہ پیش آیا تو وہ یوکرین کے ساتھ جنگ چھیڑے گا. اور یوکرین کے ساتھ جنگ کیوں چھیڑے گا؟ اس میں ایک تو علیحدگی پسند تنظیمیں جو وہاں پہ کام کر رہی ہیں وہ بھی روس کے لیے خطرہ بنی ہوئی ہیں, اور دوسری چیز یہ کہ نیٹو, اگر یوکرین نیٹو میں شامل ہونے کے لیے اپلیکیشن دیتا ہے, اگر نیٹو کو یوکرین کی ضرورت ہے, وہ اسے اپنے سے ایڈ کرنا چاہتی ہیں, تو وہ اسے نیٹو کی توسیع سمجھتی ہیں کہ نیٹو ممالک کا نیٹ ورک بڑھ رہا ہے. مگر روس یہ سمجھتا ہے کہ نیٹو کا جتنا بڑا نیٹ وسیع ہوگا اتنا روس کے لیے خطرہ بنے گا. وہ تمام کے تمام ممالک ایک دن اکٹھے ہو کر روس کے اوپر چڑھ دوڑیں گے. تو روس اسے اپنی بقا کی جنگ سمجھتا ہے, اس لیے وہ نیٹو کی توسیع کو بھی برداشت نہیں کرتا. نیٹو کی توسیع کو وہ مغربی ممالک کا جارحانہ قدم قرار دیتا ہے, اور یوکرین جہاں پہ علیحدگی پسند تحریکیں بھی جنم لیتی ہیں وہاں پر بھی وہ مداخلت کر کے اپنے لیے خطرے کو ختم کرنا چاہے گا. ڈاکٹر صاحب, ادھر ہم فلسطین کی بات کرتے ہیں. فلسطین جس پہ اسرائیلی عرصہ دراز سے قبضہ کیے ہوئے ہیں, ان پہ ظلم و ستم کرتے جا رہے ہیں. میں چاہوں گا ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ گزشتہ دنوں میں وہاں کے کیا حالات رہے ہیں, اور اب وہ ظلم و ستم جو ہے وہ کیا ابھی بھی جاری ہے یا تھم چکا ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب, ظلم و ستم کم ہونے کی بجائے یا تھمنے کی بجائے میں تو یہ کہوں گا کہ بڑھ چکا ہے. جب سے ہمارے کچھ لیڈنگ مسلم ممالک نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہے, در حقیقت انہوں نے اس کے موقف کو شہ دی ہے, اسے تقویت دی ہے کہ تم جتنا مرضی ظلم و ستم کر لو, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. جب انہوں نے اسے تسلیم کیا تو اس وقت آڑ یہ بنائی گئی کہ جیسے ہی ہم اسرائیل کو تسلیم کریں گے ہم اس پر سفارتی دباؤ ڈال سکیں گے کہ وہ فلسطینیوں پر ظلم و ستم بند کر دے, وہ فلسطینیوں کے مقامات کو خالی کر دے, وہ مسلمانوں کے مقدس مقامات کے اوپر اپنی عبادت گاہوں کی تعمیر کا ارادہ ترک کر دے. وہ کہتے تھے ہم نے اسے مانا ہی نہیں اب آج تک بطور اسٹیٹ, تو ہم اس پہ پریشر کیسے بلڈ کر سکتے ہیں. تو انہوں نے یہ آڑ لے کر اس کے ساتھ تجارتی, سفارتی, ثقافتی ہر طرح کے تعلقات بنا لیے. انہیں ڈیول نیشنلٹیز تک کچھ ممالک نے آفر کر دیں, مگر نتیجہ یہ نکلا کہ اسرائیل کو مزید چھوٹ مل گئی. ابھی ریسنٹلی اسرائیلی جو قابض حکومت ہے اس نے $35 ملین کے ایک منصوبے کی منظوری دی ہے, جس کے نتیجے میں دیوار البراق جو ہے اس کے اسٹیٹس کو برقرار رکھا جائے گا. وہاں پر ایسی تعمیرات کی جائیں گی جس کے نتیجے میں اسرائیلیوں کو آنے جانے میں مزید آسانی ہو, اسرائیلی سیاح وہاں آ سکیں, ان کے لیے فیسلٹیز جو ہیں وہ بلڈ کی جائیں گی, اور فلسطینیوں کو ایک مرتبہ پھر دیوار کے پیچھے دھکیل دیا جائے گا. اگر آپ ان کی جیلوں کو دیکھیں تو ان کی جیلیں اس وقت بھی مسلمان عورتوں اور مسلمان بچوں سے بھری ہوئی ہیں, اور بچوں سے مراد 16-17 سال کے لڑکے نہیں ہیں, بچوں سے مراد انڈر 10 ایئرس کے بچے بھی ہیں, 7, 8, 9 سال کے بچے. انہیں جیلوں میں ڈالنا, ماں باپ سے دور رکھنا, اندازہ کریں کہ اس سے زیادہ گھنونا جرم کیا ہو سکتا ہے اسرائیل کا. ڈاکٹر صاحب, آپ نے بات کی کہ جو مسلمان ممالک ہے کافی جنہوں نے اس کو بطور اسٹیٹ ابھی ایکسیپٹ کیا ہے, اور وہ یہ آڑ لے کے کیا ہے کہ ہم اس پہ جو ہے پریشر ڈال سکیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بات یہ لوگ مسلم ممالک کر رہے ہیں جنہوں نے ایکسیپٹ کیا ہے, وہ صرف دنیا کو دکھانے کے لیے کہ ہم اس پہ پریشر ڈالیں گے, در حقیقت بات کچھ اور ہے؟ دیکھیں, نتیجے سے چیز ظاہر ہو جاتی ہے. کہتے ہیں درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے. تو ہم نے جو پھل کھایا ان کے ماننے کا, اسرائیل کو تسلیم کرنے کا جو پھل کھایا, وہ فلسطینیوں پر مزید ظلم و ستم, فلسطینی علاقوں پر مزید قبضہ, مسجد اقصیٰ کے اوپر مزید بامبنگ, شیلنگ اور فائرنگ, ان کی جیلوں میں مزید اسیران. ابھی ریسنٹلی انہوں نے گھر گھر تلاشی لی ہے, وہاں کے لڑکوں کو, مردوں کو اٹھا کے جیلوں میں بھر دیا انہوں نے. تو آپ دیکھیں کہ اس فیصلے کا پھل کیا ہے. پھل تو یہ ہے کہ اسرائیل اور زیادہ مضبوط ہوا. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا فیصلہ اسرائیل کو مضبوط کرنے کے لیے تھا, نہ کہ فلسطینیوں کو مضبوط کرنے کے لیے. ڈاکٹر صاحب, شمالی کوریا کی بات کریں گے. شمالی کوریا نے بھی ریسنٹلی جو ہے ایک میزائل تجربہ کیا, تو پوری دنیا میں جو ہے نا ہلچل مچی, اور اسی وقت ہی فوراً جو ہے نا سلامتی کونسل کا اجلاس طلب کر لیا گیا. جبکہ دوسری جانب جو امریکہ ہے وہ جو مرضی کرتا پھرے, وہ جتنا خوف و ہراس پھیلائے, جتنی بھی دنیا میں آگ لگائے, اس پہ کوئی کچھ نہیں کہتا. تو یہ ڈبل سٹینڈرڈز کیوں؟ ہاں دیکھیں, ایک تو جو میزائل تجربے کی بات کر رہے ہیں, سپر سونک میزائل تجربہ ہے جو عام میزائلوں کی رفتار سے بہت زیادہ سپیڈ کے ساتھ اپنے ہدف تک پہنچتا ہے. اور مزے کی بات ہے کہ امریکہ نے تو صرف یہ اجلاس بلانے کے لیے تجویز دی ہے جو اس کا حق تھا, اس کے ساتھ ساتھ جنہوں نے اس کی تائید کی ہے اس میں برطانیہ شامل ہے, فرانس شامل ہے, آئرلینڈ شامل ہے, میکسیکو شامل ہے. ان تمام ممالک نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی ہے, اس کے موقف کو تقویت دی ہے. اب امریکہ کا پرابلم کیا ہے کہ اگر سپر سونک میزائل آتے ہیں تو امریکہ کا اپنا میزائل ڈیفنس سسٹم جو ہے, جو روایتی میزائلوں کے لیے بنایا گیا, وہ ناکارہ ہو جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ یہ میزائل اس کے میزائل ڈیفنس سسٹم کو سیبوتیج کر سکتے ہیں, اسے تہس نہس کر سکتے ہیں. وہ خوف زدہ ہے, اس نے تو یہ کرنا ہی کرنا ہے, مگر باقی تمام کے تمام ممالک اس کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس, مائٹ از دا رائٹ. آپ کے ساتھ میں کئی پروگرامز میں یہ بات کہہ چکا ہوں کہ اقوام متحدہ صلیبی و صہیونی لونڈی ہے جو ان کے مفادات کا تحفظ کرنے کے لیے بنائی گئی.
اب جب ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ وہ صہیونی و صلیبی مفادات کی نگران لونڈی ہے تو ہم ان سے کسی بھی اچھے عمل کی توقع کیسے کر سکتے ہیں؟ افسوس تو ہمارے حکمرانوں کے اوپر ہے، افسوس تو ہماری انٹیلیجنسیا کے اوپر ہے، افسوس تو ہمارے میڈیا کے اوپر ہے جو سب کچھ جانتے ہوئے بھی پکچر کا یہ رخ نہیں دکھاتے۔ آپ مجھ سے ایسے سوال پوچھتے ہیں، کسی مین سٹریم میڈیا کے ٹاک شو کے اوپر یہ سوال کیوں نہیں پوچھا جاتا؟ اتنے ٹاک شوز جن کے اوپر وہ ملینز آف روپیز ایک ٹاک شو کے اوپر خرچ کر رہے ہوتے ہیں، ریسرچ پروگرامز ہوتے ہیں، ان کے بہت زیادہ ٹیم ہوتی ہے ان کے ساتھ، یہ ٹاپکس انہیں ڈسکس کرنے چاہیے۔ یہ سوال جو آپ نے پوچھا کہ مغرب کا یہ دوہرا معیار کیوں ہے، یہ سوال آپ اس ہفتے کے تمام ٹاک شوز کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، کسی بھی ٹاک شو میں کسی بھی اینکر نے یہ سوال نہیں پوچھا ہوگا جو آپ نے پوچھا۔ آپ نے اس لیے پوچھا کہ آپ کو اپنی جان پیاری نہیں، شاید یا آپ کو اپنا چینل پیارا نہیں۔ تو بہرحال یہ ڈبل سٹینڈرڈز جو ہیں یہ اس وقت تک ہیں جب تک ہم سر نہیں اٹھاتے۔ دیکھیں، کشمیر کا معاملہ ہو، دنیا کے سٹینڈرڈز اور ہیں، بوسنیا کا معاملہ ہو، ان کے سٹینڈرڈ اور ہیں، سوڈان کا معاملہ ہو، ان کے سٹینڈرڈ اور ہیں، فلسطین کا معاملہ ہو، ان کے سٹینڈرڈز اور ہیں، آرمینیا آذربائیجان کی جنگ ہو تو ان کے سٹینڈرڈز کس کا ساتھ دینا ہے کس کے نہیں دینا وہ اور ہیں، یہ آپس میں مخالف ہوں گے۔ مگر شام کے اوپر جب بمبنگ کرنی ہوگی تو مزے کی بات ہے، روس بھی شام کے اوپر بمبنگ کر رہا ہے اور امریکہ بھی شام کے اوپر بمبنگ کر رہا ہے، ایران بھی شام میں مداخلت کر رہا ہے اور عرب ممالک بھی شام میں مداخلت کر رہے ہیں، ترکی بھی شام میں مداخلت کر رہا ہے، پاکستان کا بھی کسی نہ کسی طرح سے انٹرسٹ شام میں موجود ہے۔ یعنی کہ یہ سب اپنی اپنی پراکسیز وہاں کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو دوہرا میں آ رہی ہے نا سارے کا سارا۔ آپ ایک آزادی رائے کی بات اگر سوڈان میں کرتے ہیں، ایسٹ تیمور میں کرتے ہیں، تو اس آزادی رائے کی بات کشمیر میں آپ کو قبول نہیں ہے۔ آپ غاصب ریاست ہونے کا وہ ٹیگ لگا کر کسی کے اوپر بھی فوج کشی کر دیتے ہیں، مگر اسرائیل کے اوپر فوج کشی کرتے ہوئے آپ کی ٹانگیں کانپتی ہیں۔ تو دنیا کا یہ دوہرا معیار اس لیے ہے کہ دنیا نے طاقتور کے سامنے سجدہ ریز ہونے کا فیصلہ کر لیا، اور بدقسمتی سے اس وقت امت مسلمہ جن حصوں بکھروں میں بٹی ہوئی ہے، جن ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہے، ان کی قوت پاش پاش ہو چکی ہے۔ ہم اسکول میں وہ ایک کہانی پڑھا کرتے تھے، اتفاق میں برکت ہے، کہ وہ لکڑہارے نے لکڑیاں لیں، بچوں سے کہا کہ انہیں توڑ کے دکھاؤ، اکٹھی نہیں ٹوٹ سکیں، پھر انہیں ایک ایک کر کے توڑ دی۔ یاد ہے آپ کو وہ سٹوری؟ آئی تھنک ہمارے ویورز کو بھی وہ سٹوری یاد ہوگی۔ ہم اس مڈل کلاس میں شاید تھی یہ، ہم وہ 7ویں 8ویں کلاس کی سٹوری کو پڑھنے کی حد تک ہم نے اسے انجوائے کیا، ہم نے اسے اپنے رگو پے میں جذب نہیں کیا۔ اسے جذب کیا ہوتا، ہمارے حکمرانوں نے وہ سٹوری پڑھی ہوتی، تو دنیا کے 60 کے قریب ممالک، 57 58 60 ممالک اگر یہ ایک گٹھے میں پروئے جاتے تو کسی کی کیا مجال تھی کہ ہماری طرف آنکھیں اٹھا کر دیکھتا۔ جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، یہ ہے بات۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ناظرین، یہ کرنٹ افیئرس تھے، ریسنٹ ہونے والے واقعات پوری دنیا میں، وہ ہم نے آپ کے سامنے ڈسکس کیے اور ہر چیز کو اچھے سے پیش کیا۔ یہاں پہ ان دا لاسٹ میں یہی بات کہوں گا کہ اتفاق میں برکت ہے۔ اگر ہمارے مسلم ممالک اسی سٹوری کو جو ہم نے مڈل کلاس میں پڑھی تھی عمل کر لیں تو شاید ہم لوگ پوری دنیا پر دوبارہ سے راج کر سکتے ہیں اور اسلام کا بول بالا کر سکتے ہیں، اسلام کا بول بلند کر سکتے ہیں۔ آپ کے میزبان ڈاکٹر ماجد خان کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔